بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جی سب بھائیوں کی سپورٹ کا۔ کل میں نے وہ جو ویڈیو شیئر کی تھی آرٹیفیشل انسیمینیشن کی پلس کیج کے بارے میں، الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا، نہ صرف پاکستان سے بلکہ الحمدللہ آؤٹ آف کنٹری بھی بہت رسپانس آیا، اور سبھی نے یہی کہا کہ اس کو کیری آن کیا جائے اس پروسیس کو۔ اچھا، ایک جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ آئی نا کل ویڈیو کے رسپانس میں، وہ تھا جی کہ جو فیمیلز جن کو ایگ بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس پہ ویڈیو بنائی جائے۔ تو یہ بالکل جی بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے اور بڑا وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جتنا پریسائزلی اس کو بریف کیا جائے۔ تو بلا تمہید آتے ہیں، اس کی سب سے پہلے اس کے سمٹمز کیا ہیں، کیونکہ جب تک علامات نہیں پتہ ہوں گی تب تک ہم ٹریٹ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب تک ڈائگنوز نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یار اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کو ایشو کیا ہے۔ ایسی فیمیل جن کو ایگ بائنڈنگ ہو جاتی ہے وہ کیا کرتی ہیں، وہ میکسیمم اپنا نیسٹ جو باکس آپ نے یا کوئی مٹکی رکھی ہوتی ہے، کچھ جا رکھا ہے یا کریٹ رکھا ہے، وہ اس میں بیٹھی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بس تھوڑا سا اٹھا، دانہ پانی کھایا، بھاگ کے پھر ادھر بیٹھ گئیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن جناب وہ تو لینگ ہی نہیں کر رہی، پتہ لگا جی کہ یہ تو لمبی کام ہے۔ ایک یہ بھی اس کی علامت ہے۔ پھر اس کی ایک اور علامت ہے، یہ اپنے پر لٹکا دیتی ہیں، جو فیمیلز ہوتی ہیں اپنے پر لٹکا کے چلتی ہیں، جیسے پینگوئن چلتا ہے، تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا چلنا ہے ایسے کر کے۔ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں، پر چھوڑ جاتی ہیں، فلفی تھوڑا سا ہو جاتی ہیں، ایون کہ گرمیوں کے موسم میں بھی فلفی بن کے بیٹھی رہتی ہیں۔ اور ایک اس کی اور علامت ہے کہ دانہ پانی جو ہے نا یہ کم کر دیتی ہیں، کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ دانہ پانی کم کریں گی تو ویٹ لوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس کا سمٹم یہ ہے کہ ان کی جو سم ٹائم جو ڈراپنگز ہے وہ واٹری ہو جاتی ہے، جیسے پانی کی طرح ڈراپنگ کرتی ہیں، یہ پھٹی ہوئی کی طرح، جیسے پھٹی ہوئی بیٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویکنس بہت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور لوز موشن بھی لگ جاتے ہیں سم ٹائم فیمیلز کو۔ اور ایک اس کی علامت ہے کہ فیمیل جو ہے وہ بس ایک باٹم میں بیٹھی رہے گی، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے نا، کیس سے باہر نکال کے چھوڑیں گے باقی برڈز میں، تو وہ آئسولیٹ ہو کے کسی کارنر پہ بیٹھ جائے گی، یا باقی برڈز میں اتنا مطلب کہ سیٹسفائی نہیں رہے گی وہ۔ اور الٹیمیٹلی اگر اس کو ٹائملی اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ برڈ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوتا ہوں جو میرے بھائی واٹس ایپ گروپس میں میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں کہ یار جو فیمیل ویری فرسٹ ٹائم لینگ کر رہی ہو، آپ نے اس کی لینگ کے کچھ دن پہلے اس کو کلوزلی آبزرو کرنے لگ پڑنا ہے کہ کیا وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ اس طرف تو نہیں کنڈیشن جا رہی اس کی کہ وہ ایگ بائنڈنگ اس کو ہو رہی ہے یا وہ لے نہیں کر پا رہی۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اب بھی وجوہات پہ آتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ جو یہ ہے، ہم لوگ جو اس میں جلد بازی کرتے ہیں نا، خاص طور پہ ہمارے نئے شوقین تو کرتے ہی کرتے ہیں، سم ٹائم کچھ پرانے شوقین بھی ہے، وہ ان سے بھی ہو جاتا ہے کہ برڈ بھی پورا میچور نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے۔ فیمیل نے بھی 10 پر صاف نہیں کیے ہوتے، جو کہ سارے ہمارا یہ ہے کہ 10 بار ایٹ لیسٹ فیمیل صاف کر لے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس جی مجھ سے میکسیمم لوگ بچے ہی لے جاتے ہیں، وہ 5 چھٹی کلی میں ہوتے ہیں جی، بچے مستی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی میں نے جو کل آپ کو یہ کتنی بڑی ایوری اور کیچا کنسیپٹ بتایا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے اگر پراپر شوق کرنا ہے تو آپ کے پاس 3 سیٹ اپس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا جناب بہت، بھائی وہ سیٹ اپ ایسا نہیں کہ بہت بڑے نہ لگائیں آپ، لیکن ایٹ لیسٹ بریڈنگ سیٹ اپ آپ کا سیپریٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اور میلز اور فیمیل جو ہیں، جیسے ہی آپ دیکھیں وہ مستی کرنے لگ پڑے ہیں، وہ آپ ان کو سیپریٹ کر دیجیے، ادروائز یہ جو ایشوز ہیں یہ پھر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلی وجہ یہ ہے جی کہ فیمیل جو ہے نا، ان کو امیچور فیمیلز کا بریڈ پہ لگا دینا، ٹھیک ہے۔ ان کے مسلز ابھی اسٹرانگ نہیں ہوئے ہوتے، ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے جہاں سے اس نے انڈا نے جنریٹ ہونا ہے، آگے جانا ہے، پھر وہ پورا ایک پروسیس ہے، اور آگے پھر اس کو شیل بننا ہے، اس کا آگے پروسیس ہونا ہے اس کو ڈیلیور کے لیے ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو وہ بھی میچور نہیں ہوا ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بریڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر پراپر وائٹامن اے اور ای اور سیلینیم کی جو کمی ہے، اور ایون پروٹین کی کمی جو ہے، کیلشیم کی کمی جو ہے، یہ ان کی ایک بڑی ایک ریزنز ہیں اس کی۔ پھر برڈ میں اس کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ نارمل نہیں ہے، خدا کسی وجہ سے قدرتی طور پہ نارمل نہیں ہے، یا برڈ میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، کوئی اس کے اندر جراثیم ہے، کسی وجہ سے بھی انفیکشن ہو گیا ہے، یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے. پھر آگے اس کا جو آپ نے جہاں پہ اس کو بریڈ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جو بریڈنگ کیج ہے نا وہ ایک جو اسٹینڈرڈ سائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اتنا اس کی اتنی اسپیس دیں کہ وہاں پہ ایزیلی وہ کراس کر کے وہ اپنا لینگ کرے اور اپنے بچے وغیرہ وہ پالے اپنے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پراپر دیتے ہیں, لیکن جو بھائی پراپر اسپیس نہیں دیتے پھر یہ والے ایشوز جو ہیں وہ ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے. سم ٹائم فیمیلز میں رسولی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو رسولیوں سے بھی یہ رسولی جنریٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے بھی یہ وجہ ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے, میں نے آپ کو 2 علاج بتانے ہیں. ایک دیسی علاج ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرا جو میڈیکیشن والا علاج ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی امید ہے اللہ کی رحمت پہ کہ فیمیل جو ہیں وہ لینگ کریں گی. میں ابھی میری فیمیل ہے اور الحمدللہ میں ٹریٹمنٹ بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے نہ جو فیمیل ایک ایگ لے کرتی ہے ان شاء اللہ وہ 2 کرنے لگ پڑیں گی اللہ کی رحمت سے, اور جو ایک بھی نہیں کرتی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ فیمیل لینگ کرنے لگ پڑیں گی. اور جو 2 ایگز لے کرتی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے یہ جو فارمولہ بنایا ہوا ہے الحمدللہ, یہ میں 20 سمجھیں کہ یہ 12 ماہ ہی میرے پاس ہوتا ہے. یہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ معجون میں نے کیسے بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ 12 ماہ ہی میں یوز کرتا ہوں. جو فیمیلز لینگ کر رہی تھی ان کو بھی میں دیتا ہوں الحمدللہ. ان سے کیا ہوتا ہے کہ ایگ کا سائز جو ہے الحمدللہ وہ باقیوں ایگز کی نسبت وہ قدرے بڑا ہو جاتا ہے. ابھی اینڈ آف ویڈیو میں آپ کو میری ایک فیمیل میں نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا تھا, وہ جب میں نے پرچیز کی تھی وہ 1 ایگ لے کرتی تھی. وہ پاکستان کے بہت بڑا نام ہے ان کا بریڈر کا, ان سے پرچیز کی تھی. لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بس کوشش ہوتا ہے یار, زور ہوتا ہے بل بریڈ لیے جائیں. ٹھیک ہے, نہ پراپر ریسٹ دیں, مطلب کہ اگر ریسٹ نہیں دیں گے اور پراپر ان کو ملٹی وائٹامنز وغیرہ نہیں دیں گے تو پھر وہ یہی مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے, ایک میں نے بتایا جی رسولی وجہ ہے. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فیمیلز کو انڈا دانی میں یا اندر پیٹ کے نیچے چربی ہو جاتی ہے. اب یہ جو میں نے کل آپ کو ایک میری ویڈیو دیکھیے گا وہ فلائنگ والی, میں نے آپ اس پہ سٹکس کی ترتیب دکھائی تھی کہ آپ نے سٹکس کیسے لگانی. وہ سٹکس پہ جب فیمیلز اڑ کے بیٹھتی ہیں نا تو ان کی وہ جو چربی ہوتی ہے وہ ساری چربی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب جیسی چربی ختم ہوتی ہے وہ فیمیل جو ہے وہ دوبارہ لینگ کے قابل ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ میں نے کتنی فیمیلز ایسی, میں نے بلیو کریں کہ میں نے ایک ہین لی تھی اور وہ بندے نے کہا تھا بھائی جان گارنٹیڈ, ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے, گارنٹیڈ یہ ایگ بائنڈڈ فیمیل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایج بھی اس نے کہا تھا جی اراؤنڈ 5 ایئرز ہے. اور اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلن پاک کا صدقہ الحمدللہ اس فیمیل نے میرے پاس, میں نے اس کو ریسٹ دیا, اس کو میں نے فلائنگ دی الحمدللہ, اس نے میرے پاس لینگ بھی کی اور ماشاءاللہ اس نے رونقیں لگا دی میرے پاس اللہ کی رحمت سے. تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ میں بتایا کہ چربی بہت بڑی وجہ ہے نہ لینگ کرنے کی. ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ ریگولرلی لینگ فیمیل سے کروائی جانا. اب مجھے کئی مطلب میسیج آتے ہیں کہ بابر صاحب فیمیل انڈے انفرٹائل ہو گئے تھے تو میں نے کہا کہ جی انڈے پھینک دیا اٹھا کے. اور بھائی انڈے پھینک دیا آپ نے تو وہ بیچاری تو پھر وہ دوبارہ 10 دن میں لینگ کر دے گی, تو وہ اس کے اندر اتنی امیونٹی ہے اس کے پاس کیا کہ وہ بیچاری اتنی پروڈیوس کرتی رہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر اس نے لینگ انفرٹائل بھی ہو گئے ہیں آپ اس کو پراپر 18 20 21 دن بیٹھے رہنے دیں آپ اس کو. ٹھیک ہے, جب وہ اپنی مرضی سے اٹھے وہ, ٹھیک ہے, کوشش کریں اپنی مرضی سے اٹھے تاکہ اس کو ریسٹ بھی ملے. اور ہم ایک اور بھی ضمن میں بات کرتا چلوں کہ ہمارے بہت سے بھائی فوسٹرنگ کرواتے ہیں, میں بھی کرواتا ہوں. تو فوسٹر کروانا ٹھیک ہے, اچھے برڈ سے کروانا چاہیے, ان کی جو امیونٹی ہے وہ مینٹین رہتی ہے. لیکن آپ اپنے پیر سے ان کی 2 سے 3 مرتبہ جھولی لینے کے بعد آپ ایک مرتبہ ان سے بھی بچے پلوایا کریں. یہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے. ٹھیک ہے, تو جب فیمیل بچے بھی پال رہی ہوتی ہے تو اس دوران بھی اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ریسٹ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ بتا دیا میں نے کہ اس سے بھی اگر آپ نہیں کریں گے, فریکوینٹلی لینگ لیتے رہیں گے, بریڈ کرواتے رہیں گے فیمیل سے, تو ایگ بائنڈنگ جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایگ بائنڈنگ بہت چانسز ہے اس کو ہو جائیں گے. پھر اس کی لیک آف ایکسرسائز, اگر اس کے آپ نے کیج میں وہ بیچاری پر نہیں مار سکتی, چل پھر نہیں سکتی, یا آپ اس کو بات کے لیے ٹائم نہیں دیتے, بات بھی ایک ایکسرسائز ہے, آپ اس کو چلنے پھرنے کا ٹائم نہیں دیتے, تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ونس ان اے ویک یا بائی منتھلی جو ہے وہ 2 مرتبہ مہینے میں برڈس چھوڑتا ہوں تاکہ دھوپ ملٹی وہ جو وائٹامن ڈی بھی لیں, تھوڑا ہاتھ پاؤں مطلب کہ اچھلیں کودیں ذرا تھوڑا سا. اگر ہم بالکل ہی اس کو بریڈنگ کیج میں ڈالی رکھیں گے اور بس بریڈ ہی لیے جائیں گے
تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو ہے یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے ایگ بائنڈنگ کی. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فیمیل لینگ پہ تھی, ہم نے اس کو مس ہینڈلنگ کی, فیمیل کہیں گر گئی, اس کو چوٹ لگ گئی, اس کے اندر خدا نہ خواستہ انڈا وہ ڈیمیج ہو گیا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور ہاں, بہت زیادہ اوور ڈوزیج آف ملٹی وائٹامن اینڈ کیلشیم, اس سے بھی جو ہے ایگ بائنڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اچھا, اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, میں نے اب جسٹ میجر وجوہات بتائی ہیں. اب اس کی جو پریکاشنز کیا ہیں کہ اپنے جو ایک تو یہ پریکاشنز ہیں جو میں نے ریزنز بتائی ہیں, آپ نے پریکاشنز یہی کرنا ہے, ملٹی وائٹامن وغیرہ پورے دینے ہیں, اس میں پروٹین پورے ہوں, نیوٹریشن فیکٹر جو ہے نا وہ آپ کوشش دیکھیں گے, وہ میں انشاءاللہ اس پہ الگ سے پورے ویڈیو بناؤں گا نیوٹریشن فیکٹر ملٹی وائٹامن وغیرہ پہ. کیلشیم پورا دے رہے ہوں, ایکسرسائز کے لیے ٹائم ہو, باتھ کے لیے ٹائم ہو, اس کے علاوہ اس فلائنگ دیں, ریسٹ دیں پراپر اس کو. ہاں, مولڈ جب وہ پراپر برڈ مولٹ میں ہو تو بریڈ نہ دیں, اس کو ریسٹ دیں آپ. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب آتے ہیں ہم آگے, بس ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا. کہ اس کی پریکاشن یہ ہے کہ جب میں نے بتایا کہ آپ نے کلوزلی مانیٹر کرنا ہے, جو فیمیل لینگ کراس تو ہو رہی ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ اتنے دن سے کراس ہو رہی ہے, اور بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ آپ 8-10 دن میں یہ لینگ کر دے گی, ود ان ویک کر دے, لیکن لینگ نہیں کر رہی, تو بھائی آپ اس کو پکڑ کے دیکھیں. ٹھیک ہے, کہ یار یہ اس کو وہی وجہ تو نہیں بنی, فیمیل سست تو نہیں ہو گئی. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ایک لیکوڈ پیرافین ملتی ہے, ہیومن میڈیکل اسٹور سے لیکوڈ پیرافین مل جائے گی, یہ لازمی اپنے گھر میں رکھیں. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتی ہے, یہ آپ جو فیمیل کا انٹرنل سسٹم ہے یہ اس کو لوبریکیٹ کرتی ہے. یہ آپ نے دانے میں 3 ml جو ہے نا 3 cc 1 kg دانے میں مکس کر کے اس ریشو سے آپ نے اس فیمیل کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے جب تک فیمیل لینگ نہ کرے. 1-2 دن آبزرو کریں, اگر پھر بھی لینگ نہیں کر رہی, پھر آپ نے بھائی کیا کرنا ہے, پھر آپ نے وہ ملتا ہے کیسٹر آئل ملتا ہے, کیسٹر آئل اپنے گھر میں رکھیں. کیسٹر آئل کو یوز کرنے سے پہلے ہلا لیں. کیسٹر آئل آپ نے 2 cc کیسٹر آئل لینا ہے, اور 3 cc آپ نے کوسا نیم گرم دودھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 cc آپ نے مکس کر کے فیمیل کو اس کے ذریعے پلا دینا ہے. آپ نے اس کے ذریعے جو انجیکشن لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اور جو فیڈنگ ٹیوب کے ذریعے. ٹھیک ہے, الحمدللہ 60% فیمیلز جو ہیں الحمدللہ ان 2 چیزوں سے ایگ لے کر دیتی ہیں, اگر وہ جو میں نے باقی اس میں وجوہات بتائیں اگر وہ میجر وجہ اس میں نہ ہو تو. ٹھیک ہے, اب اگر یہ 2 سے بھی ایسا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے اس کو جو انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آج کل تو جیسے موسم ویسے ہی گرم ہے, لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا کمپیریٹیولی گرم ماحول دینا ہے. فار ایگزامپل موسم ٹھنڈا ہے تو کوئی ہیٹ بلب لگا دینا ہے, تو اس کو تھوڑا ہیٹ ملے آپ اس کو. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا فلائنگ چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دیں ذرا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ پھر بھی وہ لے نہیں کر رہی تو پھر آپ اس کو بھائی الگ کر دیں, آپ اس کو فلائنگ میں چھوڑ دیں, اس کا پھر آپ ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. ٹھیک ہے, پہلا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جی, وہ دیسی ٹریٹمنٹ ہے. یہ 15 دن کا ٹریٹمنٹ ہے, میل کو فیمیل سے آپ نے سیپریٹ کر دینا ہے. آپ نے ایک دیسی گندم جو ہوتی ہے چکی والا آٹا, ٹھیک ہے, اس کی ایک روٹی کا پھلکے کا آپ نے اتنا نوالا لینا ہے جتنا ایک میچور آدمی جو ہے وہ ایک نوالا لے لیتا ہے, ایک برکی کیا لیں, نوالا لے لیں, پھلکا ٹائپ لینا ہے آپ نے, جیسے اس کی 2 تہیں بنی ہوں. اس میں آپ نے ایک امبا ہلدی ملتی ہے جی, یہ پنساریوں سے آپ کو مل جائے گی. امبا ہلدی اگر پیسی ہوئی مل جائے تو اگر آپ کا اعتماد والا بندہ ہے وہ ٹھیک ہے, ادروائز میں تو کوشش کرتا ہوں, وہ میں نے وہ رکھا ہوا ہے وہ چوپ کرنے والا, تو لے کے خود ہی پسوا لی, ادروائز اچھی بھی مل جاتی ہے. آپ نے امبا ہلدی لے لینی ہے, آپ اسے ایک چھٹانک لے لیں آپ فوراً اپنے گھر میں لے لیں. آپ وہ بھی نہیں ملتی تو آپ دیسی ہلدی لے لیں جو عام شاپ کیپر سے ملتی ہے نا. یہ پتہ نہیں اس میں ملاوٹ وغیرہ کے چانسز ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کسی اچھے حکیم سے دیسی ہلدی لے لیجیے. آپ نے کرنا رات کے وقت وہ ایک نوالے میں آپ نے 1 کالے چنے کے برابر ہلدی آپ نے کر کے اس کو آپ نے مسل کے ایسے, ٹھیک ہے, وہ ہلدی جب اس میں مکس ہو جائے اس کے بھورے بنا کے آپ نے کھول کے منہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا اس کو کھلا کے اوپر تھوڑا سا پانی پلا کے آپ نے رات کو اس کو بند کر دینا آپ نے. ٹھیک ہے, اس سے خدا نہ خدا کوئی اندر ٹیشوز ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی انفیکشن ہے, کوئی چھوٹا موٹا اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم میں ایشو ہے, ایون کہ چھوٹی موٹی جو چربی بھی ہے نا, الحمدللہ ہلدی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک اللہ کی رحمت سے شفا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 15 دن کے علاج سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے میسج کریں گے کہ بابر بھائی یہ آپ نے کیا میجیکل ایک ٹریٹمنٹ بتایا ہے, تو یہ تو ماشاءاللہ فیمیل لینگ کرنے لگ پڑی ہے. ٹھیک ہے,
تو لیکن میں نے باقی یہ صرف ٹریٹمنٹ نہیں، میں نے باقی چیزیں بتائی ہیں آپ نے، وہ نیوٹریشن فیکٹر، ملٹی وائٹامنز، وہ ریسٹ اور سارے معاملات، مولڈ پہ نہ ہونا، میچور ایج ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الگ سے یہ پری ریکوزٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ اس کے علاوہ ہے۔ اب آگے آتے ہیں جو دوسرا علاج ہے، بڑا سمپل سا علاج ہے جو میں نے خود معجون بنائی ہوئی ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلی ایک 5 فاس ملتی ہے، ٹیبلٹس کی شیشی ہوتی ہے مسعود والوں کی، ٹھیک ہے، امپورٹڈ بھی آتی ہے، وہ تھوڑی کاسٹلی ہے، مسعود کمپنی ہے جی، یہ ہومیوپیتھک سے آپ کو 5 فاس، آپ کہیں گے 5 فاس کے نام سے، یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا، یہ 6 چیزیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ 6 ہیں، 6 انگریڈینٹس ہیں اس کے، آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا انگریڈینٹ ہے جی اس کا 5 فاس ٹیبلٹس، یہ پوری شیشی ملے گی، یہ آپ نے کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے لے لینی ہے۔ سیکنڈ، چیوکال ٹیبلٹس ہوتی ہیں، یہ آپ کو کسی ہیومن میڈیکل اسٹور سے مل جائیں گی، چیوکال آپ نے 10 ٹیبلٹس لے لینی ہے، نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 پہ فیفول وٹ کیپسولز ہوتے ہیں، فیفول وٹ کیپسولز ہوتے ہیں، یہ آپ نے ایک پتا لے لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ عام ہیومن میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا، 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے شہد لینا ہے چھوٹی مکھی کا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کسی ایسی کمپنی کا لینا ہے جی، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر پہ شہد ہو گیا، 5ویں نمبر پہ اصلی دیسی گھی آپ نے تھوڑا سا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور 6 نمبر پہ وہی امبا ہلدی یا دیسی ہلدی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ 5 فاس ٹیبلٹس کو پیس لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے، چیوکال کے ٹیبلٹس کو بھی پیس کے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور جو کیپسولز ہیں فیفول وٹ، اس کو بھی آپ نے پیس کے یہ پاؤڈر بن جائے گا۔ اس میں آپ نے ایک چھوٹا چمچ جو ہے ٹی اسپون وہ شہد کا مکس کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد جو دیسی گھی ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے، پھر آپ نے امبا ہلدی مکس کر کے آپ نے اس کو ایسے گوندی جانا جیسے آٹا گوندتے ہیں، یہ جناب اس طرح کی فارم میں یہ آپ کے پاس یہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اب اس کو کسی ایئر ٹائٹ جار میں اسٹور کرنا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے نکالی، میں نے ایئر ٹائٹ جار میں اس کو اسٹور کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو رات کو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس فیمیل کو الگ کر دینا ہے، اور رات کو آپ نے یہ دیکھیں، یہ اس کو اتنا سا توڑا اور اس کی ایک بنا لیجیے ایک گولی، ٹھیک ہے، ایک چنے کے دانے کے برابر آپ نے گولی بنا کے آپ نے اس فیمیل کو جس کو یہ ایشو ہے آپ نے اس کو دے دینی ہے، اور یہ علاج بھی آپ نے 15 دن کرنا ہے۔ پہلے 3 دن آپ نے صبح اور شام ایک ٹیبلٹ دینی ہے، پہلے 3 دن صبح شام، اور اس کے بعد نیکسٹ 12 ڈیز جو ہے وہ آپ نے اس کو ایک دن ایک ٹیبلٹ دینی، کسی بھی ایک ٹائم رکھ لیجیے، کوشش کریں اگر صبح دینا شروع کرتے ہیں تو صبح ہی دیجیے، دوپہر کو دینا شروع کرتے ہیں دوپہر کو دیں، لیکن میرا طریقہ کار یہ ہے میں رات کو دیتا ہوتا ہوں، رات کو اس کو میرا بہرحال اپنا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو کل جو میسیج آئے ہوئے تھے نا جی کہ بابر صاحب شرطیہ علاج بتائیں، سر وہ گزارش یہ ہے کہ میرا آپ کا کام نا ایفرٹ کرنا ہے، پھل پھل دینا مالک کا کام ہے، ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا، میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ خداؤں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، تو آپ جو میکسیمم کر سکتے ہیں آپ کیجئے، پھر باقی رزلٹس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اب کچھ جیسے خواتین ہوتی ہیں ان کو مطلب پیدائشی وہ بانجھ پن ہوتا ہے، آپ ان کا جو مرضی ٹریٹمنٹ کروا لیں وہ، اب اگر تو خدا نخواستہ کچھ ایسی برڈز ہینز میں بھی کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ قادر مطلق، اللہ چاہے تو سب کچھ قادر مطلقہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ پہلے فیمیل لینک کرتی رہی ہے بعد میں ایشو آیا ہے، تو پھر الحمدللہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو چیزیں پریکاشنز بتائے ہیں میں نے آپ کو، اس کے علاوہ میں نے کوئی ریزنز بتائی ہیں، وہ جو ریزنز کا جب آپ الٹ کریں گے، جیسے فار ایگزامپل آپ ریسٹ نہیں دیتے تو ریسٹ دیں گے، امیچور فیمیل لگاتے ہیں تو میچور فیمیلز کو لگائیں گے، ایکسرسائز نہیں کرواتے ایکسرسائز کروائیں گے، فلائنگ نہیں دیتے فلائنگ دیں گے، اس کے علاوہ ملٹی وائٹامن پورا نہیں دیتے، نیوٹریشن فیکٹر پورا نہیں دیتے، یہ پورے جب کریں گے، ٹھیک ہے، بوزا لینگ کرواتے ہیں تو بوزا لینگ نہیں کروائیں گے، یہ مطلب ان کا الٹ کریں گے، اور پلس یہ آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ فیمیل لینگ بھی کریں گی۔ تو بیسیکلی یہ ٹاپک بہت لمبا تھا، اس لیے یہ جو ہے وہ ہو گیا، یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹاپک جس طرح کا ٹاپک ہوگا ڈیفینیٹلی پھر اتنا ٹائم سمجھانے کے لیے لگانا پڑتا ہے، کیونکہ مطلب بالکل میں ایسے باتوں میں گھمائی پھرا دوں تو وہ جو مطلب کہ ایکسپیرینس ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن میں نے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، خاص طور پہ جو نیو کمرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میری ایک فیمیل کو، میں نے جس کو الحمدللہ جو ایک لے کرتی تھی ایگ، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں شیڈ میں جا کے کہ وہ فیمیل الحمدللہ جو لینگ کی ہے 2 اللہ کا شکر سے اس نے 2 ایگ لے کی ہیں الحمدللہ پورے، اور ایگ کا سائز بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا جی۔
نہیں جی الحمدللہ یہ پیر تو میں نے کافی توڑ دیے ہیں. یہ میرا ایک پیر ہے الحمدللہ جی. تو یہ ماشاءاللہ ریڈ کا میل ہے, اور یہ بھی جب آیا تھا تو یہ فرٹائل نہیں کرتا تھا. الحمدللہ فرٹیلیٹی پہ بھی میں ایک بناؤں گا, یہ اب شوق کریں. اور یہ جی ہین نا, یہ جب آئی تھی ایک ایگ لے کرتی تھی. اب آپ ایگ کا سائز دیکھیے گا ماشاءاللہ, یہ دیکھیں جی الحمدللہ, دیکھیں سائز ماشاءاللہ. یہ عام جو فیمیل لے کرتی ہے اس سے ماشاءاللہ بہت بڑا سائز ہے اس کا, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ فیمیل دیکھیں آپ, بالکل سائز بالکل بس میل کا سائز ماشاءاللہ فیمیل سے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیمیل لائن اس کی اچھی ہے, لیکن ماشاءاللہ مقصد کے دکھانے کا یہ تھا کہ یہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ رزلٹ جی. تو اس کو میں نے دیا تھا الحمدللہ, اللہ کے فضل سے یہ ماشاءاللہ اچھا لینک آ رہی ہے, اور دونوں ایگ لینک کرتی ہے الحمدللہ, اور دونوں بچے نکالتی ہے الحمدللہ. میرے سامنے اس کے بچے بھی ہیں ابھی جو پہلے اس نے نکالے تھے. تو لیں جی اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ پھر بہت جلدی ملاقات ہوگی. انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز بناؤں گا. کمنٹس میں جو بھی ویڈیو آپ کو چاہیے ہوا کرے تو مجھے آپ آرڈر کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے اب آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے, اور اس کو شیئر کریں پلیز, صدقہ جاری سمجھتے ہوئے. جس طرح میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, تو اب آپ پہ بھی یہ کہ آپ شیئر کریں تاکہ جو میکسیمم لوگ ہیں اس سے مستفید ہوں. اور اس دعا اس امید کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے جی, ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.